الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و سامعات، آج کے درس میں روزہ کے فضائل سے متعلق چند نکات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری و مسلم. نمبر 2، بے شمار اجر و ثواب. روزہ رمضان کے علاوہ جتنی عبادتیں اور جس قدر اعمال صالحہ ہیں ان کا اجر و ثواب اللہ تعالی نے مقرر کر رکھا ہے، اور فرشتے مقرر کردہ ثواب بندوں کے اعمال نامہ میں لکھتے رہتے ہیں. مگر روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب بے شمار اور غیر محدود ہے، اور اس کا اجر اللہ تعالی بندوں کو اپنے ہاتھ سے دیتا ہے. چنانچہ ایک حدیث قدسی میں اس کی صراحت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب مقررہ ضابطہ کے مطابق اسے ملے گا، سوائے روزہ کے، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی بندہ روزہ میری رضا کے لیے رکھتا ہے اور ریا سے دور رہتا ہے، دکھاوے سے دور رہتا ہے، اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا. روزہ گناہوں اللہ کے عذاب اور شیطان کے حربوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. اس لیے جب تم میں سے کسی کا روزہ کا دن ہو تو وہ گندی بات زبان سے نہ نکالے اور نہ چیخے چلائے، نیز اگر کوئی اسے گالی دے یا اسے جھگڑا کرے تو اپنے روزہ کو بچاتے ہوئے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں روزہ کی حالت میں تمہاری گالی اور جہالت کا جواب نہیں دے سکتا. عزیز ساتھیوں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے. روزہ دار کو 2 مسرتیں حاصل ہوتی ہیں، 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ایک جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرا اس وقت جب روزہ کی برکت سے وہ اللہ تعالیٰ سے شرف ملاقات حاصل کرے گا تو روزہ کے بے پناہ اجر و ثواب سے بہرور ہو کر وہ خوش ہوگا. صحیح بخاری و مسلم. مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ انسان کے ہر عمل کا ثواب اسے 10 گنا سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سوائے روزہ کے، اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، یعنی روزے کا ثواب غیر محدود ہے، بے حساب ہے. صحیح مسلم. نمبر 3، روزہ کی سفارش. صوم رمضان کی ایک فضیلت یہ ہے، یعنی رمضان کے روزے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ قیامت کے دن روزہ دار کی مغفرت اور جنت میں درجات کی بلندی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندہ کی سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندہ کو دن میں کھانے اور تمام خواہشات پوری کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ بندہ محض تیری رضا کے لیے دن بھر کھانے پینے اور اپنی ہر خواہش پوری کرنے سے رکا رہا، اس لیے اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن عرض کرے گا اے میرے پروردگار، میں نے اس بندہ کو رات میں سونے اور آرام کرنے سے روک دیا تھا، اور یہ رات کو اپنے بستر سے الگ ہو کر اپنی نیند کو حرام کر دیا، نیند سے بیدار رہا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، تراویح اور قیام اللیل کی نمازوں میں قرآن سنتا اور سناتا تھا، اس لیے اس کے بارے میں میری سفارش منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ صحیح احمد، صحیح بخاری، احمد، حاکم، طبرانی۔ نمبر 4، دخول جنت کے لیے خصوصی دروازہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، روزہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے روزہ دار کو جنت میں داخل کرنے کے لیے ایک خصوصی دروازہ تیار فرمایا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام الریان ہے، یعنی سیراب کر دینے والا۔ کیا ہے بھائیو؟ سیراب کر دینے والا ہے، اس سے صرف روزہ دار حضرات ہی داخل ہوں گے، روزہ دار کے علاوہ کوئی شخص اس دروازے سے نہیں داخل ہو سکتا۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ اب اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو رمضان کے روزے کے فضائل اور برکات سے بہرور فرمائے، اور اپنی اس عبادت کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اور اس کی محبت اور قدر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔